حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالسحور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. صلى عالم سورہ شورى کی سارے کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے جو شخص ایک نیکی حاصل کرے گا ہم اس کی نیکیوں میں مزید اضافہ کریں گے اور اس کے گناہوں کو معاف بھی کریں گے اور اس کا شکریہ بھی ادا کریں گے. تو میں نے کل یہ عنوان کلام قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ حقیقت میں یہ آیت ایک ایسی آیت ہے جو سارے انبیاء کی بعثت کا مقصد ایک لفظ میں بیان کرتا ہے. یعنی 1,40,000 انبیاء آئے اور ان سے کئی گنا زیادہ اوصیاء آئے. سب کا پیغام کیا تھا؟ ایک نیکی حاصل. اب اگر آپ بتائیں پوری دین کو اگر سمیٹ دیا جائے ایک لفظ میں اور کہا جائے یہ حاصل کر لو تو بقیہ زندگی کا مقصد خود بخود حاصل ہو جائے. تو یقیناً یہ بات آسان ہے یا نہیں ہے؟ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو دنیا میں اسی کا حصول سب سے مشکل ہے حقیقت میں. اور وہ بھی جنس اس بلندی کا پیغمبر اور آل پیغمبر چاہتے تھے وہ ہمارے اندر وجود میں آئے. آج وہ بہت کمیاب ہے، نادر ہے، بہت کم پائی جاتی ہے انسان میں دنیا میں. عزیزان گرامی، اور یہیں سے ہم نے کل کہا تھا کہ حقیقت میں دین کی بنیاد عشق پر رکھی گئی ہے، محبت پہ رکھی گئی ہے، اور بغیر محبت کے کوئی انسان دین پر عمل کر بھی نہیں سکتا ہے. عشق کے بغیر دین کے قانون پر عمل کرنا آسان نہیں ہے. جب تک آپ کے اندر اور میرے اندر محبت پیدا نہیں ہوگی، عشق پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک میں پکا مومن اور پکا مسلمان نہیں بن سکتا. کل یہاں تک بات آئی کہ انسان 3 کیٹیگری میں بتا ہوا ہے. ایک وہ ہے جو مستضعف ہے، جس تک اللہ کا کوئی پیغام پہنچا ہی نہیں ہے.
جو چاہتے ہوئے بھی دین کا نہیں جان سکتا تھا، اس کا حساب کتاب اللہ کے نزدیک الگ ہے۔ لیکن دو کیٹیگری جن تک جس انسانوں کے پاس اللہ کا پیغام پہنچا، ان میں دو طرح کے لوگ۔ ایک وہ ہے جب پیغام پہنچا تو انہوں نے ایکسپٹ بھی کیا اور عمل بھی کسی حد تک کیا، اور دوسری کیٹیگری وہ ہے جو پیغام تو پہنچا ان تک، میسج تو پہنچا ان تک، لیکن میسج لینے میں کوتاہی کی اور میسج انہوں نے نہیں لیا، پیغام نہیں لیا۔ آج میں چاہتا ہوں کہ یہ دوسری اور تیسری کیٹیگری کے بارے میں ایک اشارہ کرنا ہے، مجھے کسی اور طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، لیکن دو مقدمہ، ایک چھوٹا سا مقدمہ اس بارے میں پیش کروں اور اپنی بات کی طرف آ جائیں۔ تو انسان دنیا میں تین کیٹیگری میں بانٹے جا سکتے، اسی طرح انسان مخلوق خدا بھی تین کیٹیگری میں بانٹے جا سکتے۔ پوری مخلوق کو جمع کر لیجئے تو تین ہی کیٹیگری میں ان کو ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو خواہشات کا مجموعہ، صرف خواہشات ہی خواہشات، جن کو ہم آج کہتے ہیں حیوان، جانور کس کو کہتے ہیں؟ جن کے پاس صرف اور صرف خواہشات ہیں۔ اور دوسری کیٹیگری جو ہے مخلوقات کی، وہ ہے جن کے پاس صرف عقل ہے، خواہشات نہیں۔ وہ کون ہے؟ ملائکہ، صرف عقل ان کے پاس، کوئی خواہش ہی نہیں۔ اور تیسری کیٹیگری ہے حضرت انسان کی، جن کے پاس خواہش بھی ہے اور عقل بھی ہے۔ اب جب انسان کے بارے میں اللہ گفتگو کرتا ہے تو کہتا ہے کہ انسان کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے، یہ طاقت پائی جاتی ہے کہ چاہے تو وہ جو طاقتیں اس کو دی گئی ہے خواہشات اور عقل کو، اپنی عقل کو اچھی طرح استعمال کرے اور اپنی خواہشات کو دبائے۔ اگر کوئی انسان اپنی عقل کو استعمال کر کے اچھی طرح سے خواہشات کو دبا دے گا تو اللہ کہتا ہے کہ وہ جو ہے انسان نہیں، فرشتہ بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ فرشتہ بن جائے گا۔ لیکن اگر اسی انسان نے خواہشات کو خوب بڑھایا چڑھایا اور عقل کو استعمال نہیں کیا تو اللہ کہتا ہے کہ اب یہ انسان نہیں رہے گا۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ جانور بن گیا، بلکہ جانور سے بھی بدتر بن گیا۔ تو انسانی کیٹیگری کہاں پہنچی؟ یا تو ترقی کر کے وہ فرشتے سے بڑھ جائے گا، یا نیچے اتر کر جانور سے بدتر بن جائے گا۔ یہ ایک مقدمہ یاد رکھیے۔ دوسرا مقدمہ میں آپ کے سامنے، ہم دن رات نماز پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ پڑھتے ہیں، وہی پہلے بیت اگر ہے تو کوئی نماز نہ پڑھتا ہو تو یہ شاید تصور بہت دور کی بات ہے، اور اس کی وجہ بھی بڑی واضح ہے کہ ہمارے وہاں یہ قول مشہور ہے، ان المحب لمن حب مطیع۔ محب وہی ہوتا ہے، چاہنے والا، محبت کرنے والا، عشق کرنے والا حقیقت میں ہے ہی وہی جس سے محبت ہے، اس کو فالو کرتا ہے۔ اس کے بغیر کوئی کہے کہ نہیں میں محبت تو کرتا ہوں لیکن فالو نہیں کرتا ہوں، حقیقت ایک محبت نہیں ہے اس کے پاس، یا خالی دعوے دار ہے۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہر نماز میں ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ عالمین عالم کی جمع ہے۔ عالم کس کو کہتے ہیں؟ ہماری کائنات مبارک ہے۔ تو عالمین کیوں کہا اللہ نے؟ جب ہم جس کائنات میں رہتے ہیں اس کو ایک ہی دنیا ہے تو اس کو عالمین کیوں کہہ رہے؟ تو حدیثوں کا جملہ آیا کہ نہیں، آپ کی جو دنیا ہے وہ دنیا تو ایک ہے، اس سے جو ہے اس کے علاوہ حدیث کا ایک جملہ ہے کہ اللہ کے پاس تمہاری دنیا کی جیسی 12,000 دنیا ہے، لیکن ہماری دنیا کی ایک اسپیشلٹی ہے
ایک خصوصیت ہے، ایک ایسی پہچان ہے جو 11,999 میں نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں وضاحت، علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری جو دنیا ہے اس کو دنیا کیوں کہا جاتا ہے؟ اب یہ لفظ دنیا اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو بڑا اچھا سا ترجمہ ہونا ہے چیپ۔ اب چیپ صحیح لفظ ہے یا نہیں مجھے انگلش میں پتا نہیں، لیکن ہمارے وہاں جو ہے اردو کا لفظ ہے پست، تھرڈ کلاس جس کو کہا ہے پست۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ جو 11,999 عالم اللہ نے خلق کیے ہیں اس میں کسی کے اندر معصیت کرنے کی طاقت نہیں ہے، اتنی کائنات ہے اس میں کسی میں اللہ کی معصیت اور گناہ نہیں کیا جائے۔ صرف یہی جگہ ہے جہاں انسان جو ہے آزاد قرار دیا گیا ہے اور وہ معصیت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں بات، معصیت کرتا ہے۔ تو اب یہی سوال ہے عزیزان گرامی کہ انسان جس دنیا میں رہ رہا ہے وہ اس دنیا میں، اس میں ایسی دنیا جسے آپ معصیت کر سکتے ہیں بغیر کسی روک ٹوک کے، بغیر کر سکتے ہیں، آپ بالکل کر سکتے ہیں۔ اب یہ دونوں مقدمات اگر ملائیں تو قرآن کہتا ہے کہ دیکھو جس کے پاس محبت اہل بیت ہے، جس کے پاس عشق خدا ہے، حقیقت میں یہ جو ہم کہتے ہیں محبت اہل بیت پلٹ کر یہ جاتی ہے خدا کی محبت کی طرف، اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے اللہ سے محبت کرنا تو اہل بیت اور پیغمبر سے محبت کرے۔ اللہ کی محبت کی پہچان ہی یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت ہو، یا پلٹ کر کہہ سکتے ہیں اہل بیت سے محبت کرنے والے کی پہچان ہی ہے کہ خداوند عالم کا ماننے والا ہو۔ اگر وہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ، اور یہی وہ پیغام تھا عزیزان گرامی، میں نے کہا جس کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے گئے، ایک چیز پیدا کرنے کے لیے کہ انسانوں کے اندر اللہ کی محبت اتنی پیدا کر دی جائے یا اہل بیت کی محبت اتنی پیدا کر دیا جائے کہ وہ اہل بیت کی محبت اپنا لے۔ اگر اہل بیت کی محبت اپنا لے گا تو ہر چیز اس کے قدموں میں ڈال دی جائے۔ عجیب نہیں ہے یہ؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ایک محبت حاصل کرو جو چاہیے تمہیں دینے کے لیے تیار۔ میں ایک مثال لیتا ہوں تاکہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ واقعی آج دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ کسی طرف دوڑ رہے ہیں اور اللہ انہیں کسی اور طرف دوڑانا چاہتے ہیں۔ فرض کرو گھر ہے ویسٹ میں جاؤ، آپ جا رہے ہیں ایسٹ میں، تو کیسے جمع ہوگا یہ؟ وہ اس کی مثال تاریخ سے لکھا تھا۔ جناب عیسیٰ ہماری کو جانتے ہیں، ہماری کہتے جو ساتھ میں ان کی مدد کے لیے سپورٹ کرنے کے لیے تھے۔ قرآن میں آیا ہے کہ اللہ جناب عیسیٰ نے پوچھا من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کے مشن میں میری مدد کرے گا؟ تو انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، اور اسی سے ان کو حواری کہا گیا۔ جناب عیسیٰ حواریوں کے ساتھ ایک وادی سے گزرے۔ اب اللہ تو امتحان ہر آدمی کے لیتا ہے، وہاں میں امتحان لینا مقصد تھا۔ ساتھ میں جناب عیسیٰ ہے اور آگے بڑھے، ایک وادی سے گزرے تو دیکھا کہ خزانہ ہے، چاروں طرف خزانہ پھیلا ہوا۔ جناب عیسیٰ نے کہا کہ ہم تبلیغ کرنے آئے ہیں، ہمارا مشن یہ نہیں ہے کہ ہم خزانہ جمع کریں، ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم ایسے دلوں کو تلاش کریں، ایسے انسانوں کو تلاش کریں جس کے اندر یہ قابلیت ہو کہ اللہ کی محبت ایکسپٹ کر سکے، ایسے دلوں کو تلاش کریں۔ ٹھیک ہے، جناب عیسیٰ نے کہا چلو یہاں سے، ہمیں تو آئے ہیں کسی مشن کے لیے، ہمارا کام دنیا میں یہ نہیں ہے کہ ہم خزانہ جمع کریں۔ تو بہرحال وہ حواری ہے اور وہ عیسیٰ ہے، دونوں میں تو فرق ہے، ایک نبی ہے اور ایک ان کے مددگار ہے۔ تو کہا عیسیٰ روح اللہ اگر آپ اجازت دیں تو اب ہم آگے بڑھ نہیں سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو لے ہی لیں۔
اور خزانہ تو لے ہی لیں. اگر آپ سب نہیں لینے کے آتے تو 2-4 ہی لینے کی آتی دیجیے. اچھا ایسا خزانہ کہ جو چاہو قیمتی سے قیمتی لے لو. اگر آپ اجازت دیں تو جناب عیسیٰ نے کہا بھائی تمہارا مشن یہ نہیں ہے, مشن تمہارا بہت عظیم ہے اور یہ بہت نیچ اور پست چیز ہے, کیا کرو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں اے اللہ کے رسول ہمیں اجازت دیجیے اور کچھ لے لیں. جناب عیسیٰ نے ایک جملہ کہا اور ان کو چھوڑ کے چلے گئے. کہا ٹھیک ہے تم اپنا خزانہ لے لو, میں اپنے خزانے کی تلاش میں جاتا ہوں. بولے یہ نہیں چاہتا. جناب عیسیٰ ان کو چھوڑا اور چل دیے. چلتے چلتے ایک بڑھیا کے کٹیے میں پہنچے. خیمہ لگا کے ایک بڑھیا رہتی ہے, وہاں گئے اور اس سے کہا کہ اے ضعیفہ اگر اجازت دو تو میں تھک گیا ہوں, یہاں بیٹھ جاؤ. ہاں بسم اللہ, آپ ہمارے مہمان ہیں, بیٹھیے. اس نے ان کو بیٹھنے کی اجازت. بیٹھ گئے, آرام کر رہے تھے, اور جناب عیسیٰ اس بڑھیا کی آرام کرنے کے لیے تو بیٹھے نہیں تھے. ان کو تو پتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی تلاش ہے اور مشن کیا ہے ہمارا. تھوڑی دیر کے بعد اس بڑھیا کا ایک لڑکا آیا اور جناب عیسیٰ نے دیکھا آیا, ماں کے پاس گیا تو ماں نے کہا بیٹا مہمان ہمارے ہیں, جاؤ دیکھو ان کے پاس بیٹھو, یہ بزرگ ہے, جاؤ ان کے پاس بیٹھو. اب تاریخ نے ایک عجب جملہ لکھا ہے. تاریخ نے لکھا ہے کہ جب آئے وہ لڑکا آیا تو انسان کی فطرت آپ دیکھیے, جناب عیسیٰ نے ایک ٹک ایک نظر اس سے ہٹاتے ہی نہیں, وہ دیکھے جا رہے ہیں. تو ایک دم کوئی بھی انسان کو اگر آپ ایسے ایک دم تھکتے رہیے تو کیا کرے گا؟ وہ سر چکا لے گا یا دائیں بائیں دیکھنے لگے گا, بھائی کیا ہے, کیا دیکھ رہے ہیں آپ. تو وہ لڑکا جو ہے بہت دیر تک جناب عیسیٰ نے جب دیکھا تو اس نے سر چکا لیا, اور پھر جب نظر اٹھا کے دیکھا اسی کو دیکھ رہے ہیں تو اس سے پوچھ ہی لیا کہ کیا دیکھ رہے ہیں. تو جناب عیسیٰ نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کوئی بات چھپا رہے ہو اور چھپا نہیں پا رہے ہو, چھپا بھی رہے ہو چھپا نہیں پا رہے ہو, اور مجھے بتا دو کیا چھپا رہے ہو. اب جب یہ کہا تو اسے نہیں کچھ نہیں, میں کچھ نہیں آپ سے چھپا رہا ہوں. کہا نہیں کچھ تو چھپا رہے ہو, تم بتانے کی ہمت بھی نہیں کر رہے ہو, لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اگر تم نے بتا دیا تو میں وہ کام تمہارا کر دوں گا. چلو تم اگر یہ کہتے ہو میں تمہارا کام کر دوں گا. اسے نہیں کچھ نہیں, کچھ نہیں. دیکھیے انسان کبھی کبھی ایسی باتیں چھپا کے رکھتا ہے جو جانتا ہے کہ بھائی پاسبل نہیں ہے, میں کہہ کے کیا کروں گا, کہوں بھی تو کیا فائدہ جب اس کا کام پورا نہ ہو. تو ایک آدمی اپنی سوچ میں جو بہت بڑی چیز فرض کرتا ہے وہی چیز انبیاء کے نیچے بہت چھوٹی ہوتی ہے. ہم جس کو ناممکن سمجھتے ہیں وہ انبیاء کے لیے بہت چھوٹی سی چیز ہوتی ہے. آج ہماری فطرت میں ہے. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ واقعی قرآن میں کہتا ہے کہ ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے انسانوں تم سب فقیر ہو اللہ کے وہاں. لیکن ہم کیا ہے, ہم جب کسی بڑے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں تو گڑ گڑاتے ہیں, لیکن اگر بخار آیا, سردی ہوئی تو یہ کیا کہنا ہے, بل ہم تو ٹھیک ہی کر سکتے ہیں. تو کیا اللہ کے وہاں بڑے مرض میں اور چھوٹے مرض میں کوئی فرق ہے؟ لیکن انسانی فطرت یہ ہے کہ جس کو خود بڑا سمجھتا ہے اس کے لیے جاتا ہے, جس کو چھوٹا سمجھتا ہے نہیں توجہ کرتا. اب جناب عیسیٰ نے جب یہ کہا تو اپنی ماں کے پاس گیا. کہا ماں وہ مہمان ہمارے جب سے آئے ہیں وہ ایک بات کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ کچھ چھپائے ہوئے ہو, تو چھپائے ہوئے بتاؤ کیا ہے, اب تمہاری بات پوری کر دو. ماں نے کہا کہ بیٹا برائی کیا ہے, بزرگ ہے, تمہارے پاس اگر کچھ کہنے کو ہے, کوئی خواہش ہے تو کہہ دو. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, یا وہ تمہاری خواہش پوری کر دیں گے یا پوری نہیں کر, اگر نہیں پوری کر سکے تو تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے, اگر پورا کر دے تمہارا مقصد حل ہو جائے. گیا وہ پلٹ کے, اچھا کیا ہوا, کہاں ایک خواہش تو ہے. کہیے کیا خواہش ہے؟ توجہ چاہتا ہوں کہ دیکھیے اللہ کا رسول, آج میں نے کہا 1,24,000 انبیاء آئے ہیں اسی طرح کے خزانے کو ڈھونڈنے.
اور ایسا نہیں ہے کہ اس خزانے کو انہوں نے پایا نہیں، بہت سارے خزانے ان کو اس دنیا میں ملے، اور ایسا خزانہ جس کے پاس بات کسی خزانے کی ضرورت نہیں۔ جناب عیسیٰ نے پلٹ کر کہا، آیا کہاں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بتائیے۔ آپ پوچھ رہے تھے ہاں بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ میں اور میری ماں پوری زندگی ہماری اسی کٹیر میں سمٹی ہوئی ہے، صبح جاتا ہوں کلاڑی لے کر جنگل میں، لکڑی کاٹتا ہوں، بازار میں بیچتا ہوں، آ گیا شام کو، ایسی زندگی ہماری چل رہی۔ ایک دن لکڑی کاٹ کر آ رہے تھے کہ ہمیں آواز ہر طرف سے شور سنائی دیا، کنارے ہٹو بچوں، کنارے جاؤ، کیا ہے؟ بادشاہ کی صاحبزادی آ رہی ہے۔ تو میں بھی وہ لکڑی لے کے کنارے ہٹ گیا۔ کا اتفاق دیکھیے، جیسے ہی وہ قافلہ ہماری طرف سے گزرا، بادشاہ کی بیٹی نے پردہ اٹھا کر جھانکا۔ بس وہ جھانکنا تھا کہ آج تک یہ خواہش ہے کہ ہم اس بچی سے شادی کر لیں، اس بادشاہ زادی سے شادی کر لیں، لیکن میں لکڑہارا اور وہ بادشاہ زادی، میری ہمت نہیں ہے کہ میں کسی سے کہہ دوں کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور اگر میں کہہ بھی دوں تو مجھے پاگل سمجھ کے بھگا دیا جائے گا۔ ہمارے وہاں کہا ہے یہ منہ مسور کی دال، یہ جو معاملہ ہے وہ 100% فٹ ہوتا ہے کہ جناب عیسیٰ نے کہا بس اتنی بات ہے، اتنی سی بات کے لیے تم پریشان ہو، کسی سے کہتے ہوئے ڈرتے ہو؟ کہ جس حالت میں ہو، صبح ہو، پہلا کام کرنا دربار پہ جاؤ، بادشاہ کے دربار میں جاؤ۔ بادشاہ کے دربار میں پہنچو گے تمہیں روکیں گے، لیکن تم ایک نہ سننا، اور جو پوچھے کیا کرنے آیا ہو فوراً کہنا ہے بادشاہ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہو، جاؤ، اور جو کہے من نوعاً مجھے لا کر بتا دو، جو بھی کہے آپ مجھے آ کے بتا دو۔ صبح ہوئی، یہ سرپٹ دوڑتے ہوئے پہنچ گئے۔ اب دربار ان کی شکل دیکھ کے کہا دربار میں جانا ہے، کس لیے جانا ہے؟ بادشاہ کی لڑکی کا ہاتھ مانگنا ہے۔ تو وہ بھی کھکا مار گیا، یہ کہا نہیں تمہیں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کہا مار رہے، کہ مجھے آیا ہو تو جانا تو ہے، میں ایسے جاؤں گا نہیں پلٹ۔ تو ان درباریوں نے کہا کہ اچھا ہے، بادشاہ کے لیے بھی تفریح کا سبب ہوگا، اس کو چھوڑ ہی دیتے ہیں، جائے تو صحیح، کیا ہوگا دیکھتے ہیں۔ تو چھوڑ دیا، جاؤ۔ اب سجے سورے دربار میں ایک لکڑہارا اور جس شکل و صورت اور کپڑے میں تھا اسی میں پہنچ گیا، دربار کے درمیان پہنچا، بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تو بادشاہ بھی اس کو حیرت سے دیکھتا کیا ہے؟ کہا آیا ہوں تمہاری لڑکی کا ہاتھ مانگو۔ پورے دربار میں زوردار کہا لگا کہ یہ، تو بادشاہ نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے مزہ ہی لینا ہے تو اچھی طرح سے لے لے۔ کہا ہماری بھی ایک شرط ہے تمہارے ساتھ، اب آئے ہو تم بادشاہ کی لڑکی کا ہاتھ مانگنے کے لیے، تو ہماری تم سے ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ کہا ایک لگن ہیرے جواہرات لے آؤ۔ لگن ہمارا ہے ایک سینی کو ٹرے، ایک ٹرے بھر کے ہیرے جواہرات لے آؤ، شادی تمہاری پکی۔ اب یہ بھی تو بڑا مذاق ہے، آپ لکڑہارے سے کہیے کہ اتنا بڑی ٹرے میں ہیرے جواہرات لاؤ، شادی تمہاری پکی۔ ٹھیک ہے، کہا ٹھیک ہے، یہ کہہ کے باہر نکلا۔ دیکھا جناب عیسیٰ خود چل کے آگے دربار کے باہر کھڑے۔ کیا کہا اس نے؟ کہا ایک ٹرے بھر کے، کہا ٹرے مانگ کے لاؤ کسی سے۔ گیا کسی کے پاس سے ٹرے مانگا، کہا آؤ میرے ساتھ۔ جناب عیسیٰ کے ساتھ گیا، بولے جتنے کنکر پتھر جمع ہوئے ہیں سب کو ٹرے میں ڈالو۔ بھر لیا، لگن بھر لیا۔ اللہ کے رسول جناب عیسیٰ نے ہاتھ رکھا کہ اے اللہ یہ پتھر کو قیمتی جواہرات میں بدل، بس ان کی دعا کرنا اور ہونا میں کتنا ٹائم لگتا ہے، ہو گئے کا لے جا دے دے۔ ایک سلوات پڑھیے محمد والے، ایک اور سلوات پڑھیے محمد والے۔ عزیزان گرامی،
تو وہ فوراً ٹرے اٹھایا بادشاہ کے دربار میں، کیا ہے لایا ہوں میں، تمہاری شرط پوری کر دیا میں نے۔ تو وہ ٹرے دیکھا تو اس کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی بادشاہ، ایسے ہیرے جواہرات جو ہماری سلطنت میں نہ ہو اس کے پاس۔ اس نے اب سارے حواریوں کو اپنے وزراء کو تنگنا شروع کیا، تو کسی مشیر نے جا کے کہا کان میں کہ حضور اس کو کوئی خزانہ مل گیا ہے، آپ کہیے کسی طرح ایک ٹرے اور اٹھا کے لیا، ابھی پتہ ہی چل جائے گا خزانہ۔ تو ٹھیک ہے، بادشاہ کہہ رہے دیکھو ایک سے کام نہیں چلنے والا، اسی طرح اور ایک ٹرے لے کر آؤ۔ پھر گیا باہر، جناب عیسیٰ تو باہر کھڑے ہی ہوئے، گیا باہر کہا کہہ رہے ایک ٹرے اور، تو کہا اب کیا پوچھنا ہے، جب میرا نام لے لے پتھر جمع کر لے وہ ہیرے جواہرات میں تبدیل ہو جائے، میں نبی خدا ہوں، جا۔ اس نے فٹافٹ بھرا اور پھر حاضر، جی لایا ہوں، میں لایا، چلیے۔ اب دوبارہ دیکھا تو بادشاہ اور حیرت زدہ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اتنے جواہرات تم نے کہاں سے پائے؟ تو کہا اس سے آپ کو کوئی کام نہیں ہونا، آپ کو کیا لے لیں، آپ کو شرط چاہیے تو میں نے دے دیا، آپ کو پیسے چاہیے میرے پاس ہے، اب کیا پریشانی ہے آپ کو؟ بادشاہ نے کہا پریشانی تو ہمیں ہے، اتنے جواہرات تمہارے پاس آئے کہاں سے، سورسز بتاؤ۔ اب جب سختی کرنا شروع کیا، بادشاہ تو بادشاہ ہے، اب سختی کرنا شروع کیا تو اس نے کہہ دیا بھائی دیکھیے میرے تو کچھ اس میں قصور نہیں ہے، باہر ایک صاحب کھڑے ہوئے ہیں تو یہ کہہ رہے وہ میں کر رہا ہوں۔ کہا باہر کوئی کھڑا ہوا ہے؟ فوراً اس کے وزراء نے کہا کہ دیکھیے یہ ہو نہ ہو عیسیٰ پیغمبر ہے، یہ کسی معمولی انسان کا کام نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر عیسیٰ پیغمبر یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی لڑکی کی شادی کر دوں، بے شک میں شادی کروں گا، ایک شرط ہے جا کے کہہ دو کہ جس نے تمہیں ہیرے جواہرات دیے ہیں کل کہنا اسی آئے وہی ہماری لڑکی کا آپ پڑھ دو، جاؤ کہو کل آؤ ہماری لڑکی کا جو تمہارے ساتھ کہہ رہے وہی کر دو، ٹھیک ہے۔ دوسرے دن جناب عیسیٰ آ گئے، چلو شادی، ہاں نکاح پڑھ دیا، نکاح ہو گیا۔ اب آپ ذرا سوچئے جو لکڑہارا ایک دن میں عیسیٰ کے اندر طاقت ہے کہ اس کو شہزادہ بنا دے، ٹھیک ہے، شادی ہو گئی، اب کٹیا تو چھوڑنا ہی ہے نا، اب تو کٹیا میں نہیں رہ سکتا، کٹیا سے آ گیا محل، جناب عیسیٰ چھوڑ کر چلے۔ تاریخ نے لکھا 3 دن گزرا، جناب عیسیٰ پھر آیا۔ اب جب آئے تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ آئیے بیٹھیے، نہیں تمہارے لیے وہ کرسی ہے، ہمارے لیے وہ کرسی نہیں ہے، ہمیں وہ کرسی نہیں چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے، بات چیت ہوئی، کہا اس طرح نے کہا میں جاؤں، کہا کہاں جاؤں؟ اب ایک کرسی کا نشہ تو آ گیا، کل تک جو ہے لب و لہجہ کچھ اور تھا، آج کیا ہوا؟ وہ عیسیٰ نے کہا آپ جا نہیں سکتے ہو یہاں سے۔ کیوں؟ کہا دیکھیے اب مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ کا اتنی طاقت ہے کہ ایک جو ہے لکڑہارے کو بادشاہ کی کرسی تک پہنچا سکتے ہو، تو آپ نے اس کرسی کو کیوں نہیں انتخاب کیا؟ آپ تو دنیا کی کسی بھی بادشاہ کی کرسی بیٹھ سکتے ہو، آپ کے پاس تو ہر کچھ سب کچھ ہے، پھر کیوں نہیں بیٹھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو میں جو ہے اس کرسی پہ بے شک نہیں بیٹھوں گا۔ کہا کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ کہا اس لیے کہ جس بادشاہ کی میں تلاش میں ہوں وہ اس کرسی کو پسند نہیں کرتا۔ اب وہ پسند نہیں کرتا تو میری مجبوری ہے کہ میں اس کرسی کو، تو کہا کون سی کرسی کی بات ہے؟ کہا جس کرسی کی تم بات کر رہے ہو، جس خزانے کی میں بات کر رہا ہوں، یہ کرسی نہیں ہے۔ کہا پھر کیا ہے؟ کہا وہ خزانہ وہی ہے جس کے نام میں اتنی تاثیر ہے کہ میں اس کا نام لے لوں تو ہر چیز سونے جواہرات میں بدل جائے، میں اس خزانے کی تلاش ہوں۔ تو اس نے کہا کہ پھر مجھے کیوں پھنسایا؟ مجھے کیوں پھنسایا؟ میں روایت کا آپ کو جملہ سنانا چاہتا ہوں، واقعی عجیب جملہ ہے روایت کا۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے یہ کیا، میں نے تو آپ کی طاقت دیکھی ہے،
یہ بادشاہت اور یہ پگڑی اور یہ کرسی یہیں میں آپ کے ساتھ چلوں گا، مجھے یہ بادشاہت نہیں چاہیے۔ کہا کیا؟ کہا مجھے بادشاہت نہیں چاہیے، مجھے بھی وہی خزانہ چاہیے جو آپ کے پاس ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس نے بادشاہت چھوڑی، وہی درویش کا کپڑا پہنا اور جناب عیسیٰ کے ساتھ سو لیا۔ مجھے نہیں چاہیے۔ اب آج میں روایت کا جملہ سنانا چاہتا ہوں۔ جناب عیسیٰ اس کو لے کر اسی جگہ پہنچے جہاں حواری تھے، تو حواریوں سے پوچھا تم نے خزانہ لے لیا؟ کہا ہم نے اپنا خزانہ لے لیا۔ کہا اچھا میرے خزانے کو دیکھو گے؟ کہا یہ لڑکا میرا خزانہ ہے، مجھے اسی خزانے کی تلاش تھی جس خزانے کے دل میں اللہ کی محبت ڈال سکوں، بس مجھے اسی کی طلب۔ آج روایتوں میں جو جملہ سنا چاہتا ہوں، روایتوں میں ہے کہ جب جناب عیسیٰ آئیں گے تو نوجوان لڑکا بھی جناب عیسیٰ کے ساتھ آئے گا امام زمانہ کی مدد کرنے۔ اب آپ بتائیے کہ دنیا میں ہم جس طرف جا رہے ہیں اور اللہ ہمیں جس طرف لے جانا چاہتے ہیں، اہل محمد ہمیں جس طرف لے جانا چاہتے ہیں، بس ایک بات کہ آپ کو واقعی یہ ایک مثال میں نے تاریخ سے لا کے دیا تاکہ بتاؤں کہ اماموں نے کام کیا کیا ہے، کام کیا کیا۔ خدا کی قسم یہ جو امام کے صحابی خاص ہو یا عام، خاص کا تو اسپیشل درجہ ہمیشہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اسپیشل ہر زمانے میں ہر امام کے ایسے صحابی تھے۔ میں کس کا بھی اس کا نام دے، پوری تاریخ اور فہرست ہے جن کا نام لے کے آپ کو بتایا جا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک تھے عمار، آپ نے سنا ہے نام، ایک ہے ابو ذر۔ عمار کے بارے میں جملہ ملتا ہے، عمار ایک دن کوفے کے چوراہے پر بیٹھے ہوئے، دھوپ شدید، کوفے کے چوراہے پہ بیٹھے ہوئے، اتفاقاً امام کا گزر ہوا تھا۔ عمار یہ چوراہے پہ اور دھوپ میں بیٹھے ہوئے، خیریت تو ہے؟ تو وہیں سے عمار نے کہا مولا آج میں نہیں چھوڑوں، آج اس کا حل نکل ہی آئے۔ کیا بات ہے؟ کہا مولا یہ یہودی بٹھائے ہوئے مجھے۔ کس لیے بٹھایا؟ کہا مولا میں نے 18 درہم قرضہ لیا، یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی تو نہیں تو چھوڑوں گا، میں بھی بیٹھا ہوں، میرے پاس نہیں ہے تو میں یہیں بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے، نہیں دینے کو ہے تو بیٹھا ہوں، تو جب ملے گا دوں گا، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں نہیں دوں گا۔ تو امام نے کہا کہ عمار اس میں کون سا مسئلہ تھا کہ تم دھوپ میں بیٹھے ہو؟ اے عمار اس میں کون سی بات تھی کہ تم دھوپ میں بیٹھے ہو 18 درہم؟ تو کہا مولا آپ تو جانتے ہیں۔ امام نے کہا کہ ہاں عمار ہم جانتے ہیں، لیکن اپنی طاقت بھی تو استعمال کر لو۔ یہ کہہ کے امام چلے۔ اب عمار تو بیٹھے ہیں، ایک جملہ امام نے کہا اور یہ امام چلے گئے۔ اب عمار اب تک جو بیٹھے تھے اب تھوڑا حرکت میں آئے، اس یہودی سے کہا وہ پتھر اٹھاؤ۔ پتھر اٹھائے، ہاتھوں میں لیا، کہا اے اللہ جس امام کا ماننے والا ہوں اس کی محبت کا واسطہ میرا قرضہ ادا ہو۔ یہ کہا اور ہاتھ کھول دیا، یہودی لے لے۔ اب یہودی کی آنکھیں پھٹی رہ گئی کہ کیا تم پتھر بولے گا؟ کہا پتھر نہیں ہے، دیکھیا ہے کیا؟ اب دیکھا تو کل یہ ہے تیرا قرضہ کا، تمہارا قرضہ کئی گنا زیادہ ہے، تمہارا 18 درہم اور یہ ہے ہزاروں درہم کا، تو مجھے 18 درہم چاہیے۔ تو اماں نے کہا اس میں کیا مسئلہ ہے، لا مجھے واپس دے۔ ہاتھوں کو لیا پھر سے، کہا اسی امام کا واسطہ اے اللہ جتنا میرا قرضہ اتنا ہی اس کو آسان بنائے۔ اب جو ہاتھ کو لگا کہ 18 درہم کے بدلے میں جتنا سونا ہوتا ہے توڑ کے لے، میں نے اتنا نرم کر دیا ہے کہ وہ موم کی طرح تیرے ہاتھ میں کام کرے، جتنا لینا لے لے۔ اس سے توڑا اور لے لیا، کہا چل اب نکلو، چلا گیا۔ اب دیکھیے ہمارے جیسا آدمی ہوتا ہے موقع اچھا ہے، امام کے نام سے سونا بنی گیا تو رکھ لیتے ہیں، لیکن تاریخ نے لکھا ہے کہ جیسے یہودی واپس گیا
پلٹ کر عمار نے واپس اس پتھر کو دیکھا کہ اے اللہ اسی امام کا واسطہ اس کو واپس پتھر میں بدل دے. اٹھ کے چلے گئے. میں کہا عمار تمہارے پاس اتنی طاقت ہے کہ پھر یہ زندگی کیوں استعمال کر لی, اس طرح زندگی گزارنے پہ آمادہ ہو, اس طرح تم آنا چاہتے. تو پلٹ کے شاید عمار کہیں گے میں اس کیٹیگری کا انسان بننا چاہتا ہوں جس کی خواہشات پر اس کی عقل غالب آتی ہے اور فرشتوں سے بڑھ کر ہوتا. اب ایک حدیث پڑھو, میں ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں اسی وقت کے لیے. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ان الملائکہ خدامنا و خدام محبینا. جان لو ملائکہ ہمارے نوکر ہیں اور ہمارے چاہنے والوں کے بھی نوکر ہیں. لیکن کس کے نوکر ہیں؟ اب آج بتا دے کوئی آدمی کہ کس کے نوکر. امام صادق تو کہہ رہے ہیں, اور صادق اور اس کی سچائی میں تو کوئی حرف ہے نہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے نوکر اور ہمارے چاہنے والے. اگر امام کہتے ہیں میرے شیعہ نا, تو ہم کہتے ہیں ہم میں سے کوئی اس میں شامل ہی نہیں. اگر امام یہ کہہ دیتے ان الملائکہ خدامنا و خدام الشیعتنا, اگر کہتے تھے تو ہم کہتے تھے ہم تو خود بخود اس فہرست سے باہر نکل گئے. تو کیوں؟ اس لیے کہ شیعہ ہم میں سے کوئی نہیں. حقیقت میں شیعہ ہم میں سے کوئی نہیں. دیکھیے کوئی تکلف نہیں ہے, اس لیے کہ جو ہے اس لیے کہ شیعہ بننے کی ایک علامت جو صفات شیعہ میں ہے, ایک علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے روتے روتے اس کی آنکھوں میں زخم آ گیا. ایک علامت بتا رہا ہوں, اور ایسی 60 سے زیادہ علامتیں اماموں نے شیعہ کی بتائی ہیں. صفات شیعہ شیخ صدوق کی آپ پڑھ لیں, اس میں 60 سے زیادہ علامتیں بتائی گئی ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ہمارے شیعوں کی پہچان ہے. میں نے کہا اگر وہ امام کہتے تو اس میں ممکن نہیں تھا. ٹھیک ہے عزیزان گرامی, تو یہ جو مسئلہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے, امام چاہتا ہے, محبت اہل بیت کا کرشمہ ہے کہ انسان کو اس مرحلے پر لائے گے کہ اس کے نوکر ملائکہ ہوں گے. شرط کیا ہے؟ شرط ایک ہی ہے, اپنی خواہشات کو دبا کر اپنی عقل کو اوپر لے. دیکھیے کل بھی میں نے کہا تھا, یہ جملہ آج بھی کہنا چاہتا ہوں, حقیقت میں اللہ اور اللہ کا رسول یا دین ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ دنیا کی کوئی چیز فائدہ نہ اٹھائے. دنیا کی ہر چیز بیسٹ سے بیسٹ چیز مومن کو استعمال کرنے کی اجازت ہے, 100% اجازت. لیکن شرط کیا ہے؟ شرط ایک ہی ہے, استعمال تمہارا مقصد نہ بن جائے. وہ انسٹرومنٹ کی طرح استعمال کرو اور چھوڑو. لیکن آج انسانوں کی فطرت میں کیا چیز ہوتی ہے؟ جس چیز کو استعمال کرتا ہے اس سے محبت کرتا ہے. سب سے بڑی پریشانی جو آج ہمارے یہاں آتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم کوئی چیز کو استعمال کر کے اپنا مقصد بنا لیتے, جبکہ مقصد کیا ہے؟ مقصد انسان کی خلقت کا اللہ تک پہنچنا ہے. تو عزیزان گرامی, اور اس کی سب سے بڑا درس اگر کسی نے دیا ہے تو حسین نے دیا. میں آپ کے سامنے آج ایک بات اسی سلسلے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اندازہ لگائیے کہ حسین تھے کیا کہ انہوں نے ایسے دلوں کا انتخاب کیا, ایسی محبت خدا کی لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جس کے بعد دنیا کی ہر چیز ان کی نگاہوں میں چھوٹی لگتی. آپ کبھی سوچئے اس بات کو, دنیا میں ماں کی محبت ایک آئیڈیل محبت کہلاتی ہے. اگر بچے کو ایک خروش نکلتا ہے نا تو ماں کی آنکھوں سے آنسو جانے لگتے, وہ درد سے تڑپنے لگتی ہے. لیکن تاریخ کہتی ہے 17 دن پہلے, صرف 17 دن پہلے کربلا حسین نہیں پہنچے تھے کہ ایک 3 آدمیوں کا قافلہ حسین کے قافلے سے کچھ دور ٹھہرا, رکا. جیسے رکا وہ ماں نے کہا بیٹا دیکھو یہ کس کا قافلہ. جوان بچہ شادی کر کے آیا تھا, گیا وہاں پر, پوچھا کس کا قافلہ ہے, بتایا حسین ابن علی فاطمہ کے نور نظر کا قافلہ.
پلٹ کر آیا، اس نے کہا ماں یہ قافلہ جو ہمارے سامنے ہے وہ فرزند رسول نواز رسول جانے بطول کا قافلہ ہے. کہا بیٹا مجھے جلدی سے لے چلو، میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں. تاریخ نے لکھا، مجھے نہیں پتا حسین نے کیا بات کی، آج وہ گفتگو ذکر نہیں ہے ہمارے مکتب میں تاریخ میں، لیکن یہ کہتی ہے کہ حسین کے پاس جب وہ گئے تینوں، بہو بیٹا اور ماں جب گئے تو پلٹ کر آئے نہیں، بلکہ تاریخ کہتی ہے کہ آقا حسین اب ہم آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے. کتنے دن؟ 17 دن پہلے عاشور کا دن 17واں دن تھا ان کا، اور ایک جوان شادی کر کے بھی آیا، 17ویں دن پہلے ہی شادی ہوئی ہے. آیا امام نے کیسی دل میں ان کے اللہ کی محبت ڈالی کا فرزند رسول اب ہم اس دنیا میں پلٹ کر نہیں جانا چاہتے جو آپ کے بغیر ہو. میں یہی کہنا چاہتا ہوں حسین کی محبت اس کرشمے کا نام ہے جو 17 دن میں انسان کی زندگی بدل سکتا ہے. 17 دن تو بہت بڑی بات ہے، ایک دن میں حسین بدل سکتا ہے کسی کو. اب آگے حسین کیسے؟ تاریخ کہتی ہے شب عاشور آئی. میں نے کہا بیٹا یہ فرزند رسول ہے، یہ جانے بطول، مجھے بھی زہرا کے سامنے جانا ہے. اے میرے لال، اگر میں زہرا کے سامنے گئی اور زہرا نے مجھ سے پوچھ دیا، ایک سوال مجھ سے کر لیا، اے وہب کی ماں میرا لال تیرے بچے کے سامنے تیرے سامنے زخموں سے چور ہوتا رہا اور تو نے میرے بیٹے کی مدد نہ کی، تو میں کیا کہوں گی؟ اے میرے لال اب میں چاہتی ہوں کہ تو اس کو اپنی جان اپنے حسین کے اوپر نچھاور کر. تاریخ کہتی ہے کہ بیٹے نے کہا ماں صبح آنے صبح ہونے دیجئے، آپ دیکھیے گا کہ میں کیسے حسین کی قدموں میں اپنی جان نچھاور کرتا ہوں. صبح عاشور کی نمودار ہوئی، بیٹا تیار ہوا جنگ پہ جانے کے لیے، خیمے سے نکلنا چاہتا ہے. تاریخ نے ایک جملہ لکھا ہے، تاریخ نے لکھا ہے بیوی آگے بڑھی، وہب کہاں جا رہے ہو؟ کب یہ پتہ نہیں ہے فرزند رسول زہرا کے لال پر ایک ایسا وقت آ گیا ہے، زہرا زادیہ اس مصیبت میں ہے، تجھے نہیں پتا ہے؟ کہاں مجھے پتا ہے. کافر کا کیا ارادہ ہے؟ کہا اے وہب جا رہے ہو تو جاؤ، مجھے روکتی نہیں ہوں، لیکن تم نے یہ سوچا ہے کہ میرا کیا ہوگا؟ آدمی دیکھے کہنا کچھ کبھی چاہتا ہے اور سننے والا سمجھنے والا سمجھتا کچھ اور ہے. وہب نے تڑپ کر ان خیمے رسول کی طرف اشارہ کیا کہ تجھے اپنی فکر ہے، زہرا کی لاڈلیوں کی فکر نہیں، جو ان کا ہوگا وہی تیرا ہوگا. کہا وہب میں یہ نہیں کہنا چاہتی ہوں، میں تم سے یہ نہیں کہنا چاہتی ہوں، مجھے اس بات کا شکوہ نہیں ہے، بلکہ وہب میں یہ کہنا چاہتی ہوں اگر ابھی آپ گئے جام شہادت نوش کریں گے آپ تو جنت میں ہوں گے، لیکن میں ابھی 17 دن کی بیاہی ہوں، میں دنیا کی ٹھوکریں کھاؤں گی اور بغیر آپ کے جنت میں جاؤں، مجھ سے یہ نہیں ہوگا. اے وہب امام کے پاس چلو، مجھ سے ایک وعدہ کر لو. امام کے پاس وہب کی زوجہ لے کر آئی. امام کے صاحب نے وہب نے سر جھکا دیا، کہا وہب تم نے تو مرنے کی اجازت لے لی تھی، اب کیا ہوا کہ تم آئے ہو؟ کہا مولا میں آیا نہیں ہوں، لایا گیا ہوں. یہ مومنہ لائی ہے. کہا کچھ کہنا چاہتی ہے آپ سے؟ امام نے کہا ہاں کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا مولا 2 وعدہ لینا چاہتی ہوں، ایک آپ سے لینا چاہتی ہوں، ایک وہب سے لینا چاہتی ہوں. کہا ہاں کون سا وعدہ؟ ارباب اعضاء تاریخ میں لکھا ہے کہ مولا ان سے وعدہ یہ لینا چاہتی ہوں، یہ وعدہ لینا چاہتی ہوں کہ جب یہ شہید ہو جائیں اور جنت میں جائیں تو میرے بغیر جنت میں نہ جائیں. اور دوسرا وعدہ آپ سے لینا چاہتی ہوں، اے میرے مولا جب یہ شہید ہو جائے میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے تو آپ حکم دیں کہ میں بھی شہزادیوں کے خیمے میں چلی جاؤں تاکہ میرا پردہ محفوظ رہے، تاکہ میری عزت محفوظ رہے. تاریخ میں جملہ لکھا ہے حسین نے سر جھکایا، کہا وہب کی زوجہ ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ شہادت وہب کے بعد تجھے خیمے سیدانیوں میں جگہ مل جائے گی. اور باب اعضاء لیکن حسین نے یہ وعدہ نہ کیا ہوگا کہ میرے مرنے کے بعد سیدانیوں میں جو گزرے گی اس کو تم پر نظر ہوگا. اور باب اعضاء یہ بات مکمل نہیں ہوئی یہاں تک کہ وہب آئے. تاریخ میں لکھا ہے
زخموں سے چور ہو گئے، زخموں سے چور ہو کر خیمے میں آئے، ماں کے سامنے کھڑے ہوئے، اب ماں کیا میں نے آپ کا حق ادا کیا یا نہیں ادا کیا؟ ایک بار ماں نے کھڑے ہو کر کہا، ہو اے وہب دیکھو میں نے تمہیں اس لیے میدان میں نہیں بھیجا تھا کہ تم پلٹ کر آؤ گے، میں نے تمہیں اس لیے بھیجا تھا کہ تم جاؤ زہرا کے لال پر اپنی جان قربان کرو اور مجھے زہرا کے سامنے سرخرو کرو۔ لو ارباب ازا وہب آئے، تاریخ نے لکھا ہے جنگ کیا، اور جنگ کرتے کرتے جب گرے ایک ملعون نے وہب کا سر جدا کیا۔ در خیمے پہ ماں دیکھ رہی تھی، وہب کا سر کاٹا جا رہا تھا۔ آپ ذرا سوچیں ماں نے کیسے یہ منظر دیکھا ہوگا، لیکن حسین کی محبت بھی عجیب محبت ہے۔ ماں نے دیکھا اور دیکھا ایک ملعون نے جو سر کاٹ رہا تھا، اس سے سر کو وہب کی ماں کی طرف پھینکا، ماں نے گود میں لیا، سر کا بوسہ لیا، واپس میدان کی طرف پھینکا اور یہ کہہ کر پھینکا، جو ہم راہ خدا میں دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے ہیں۔ بعض مقتل کا یہ جملہ ہے ارباب ازا، یہ جملہ سنا کر مجلس ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ذرا سوچیں بعض مقتل میں ہے کہ جس طرح جناب ابو الفضل عباس کے دونوں شانے کربلا میں قطع کیے گئے، اسی طرح وہب کے دو بازو بھی قتل شہید کر دیے گئے تھے۔ اور تاریخ کہتی ہے جب وہب گرے تو ایک مرتبہ اس کی زوجہ ایک نیزہ لے کر میدان کی طرف آئی، اور وہب نے جب آتے ہوئے دیکھا تو ایک بار قریب جب پہنچی تو اس سے کہا، اے مومنہ تو نے مجھے تو مقتل میں بھیجا تھا، اب تو خود چل کر آ گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا وہب میں تمہیں کیا بتاؤں، میں کبھی خیمے سے باہر نہیں نکلتی تھی، لیکن میں کیا بتاؤں، ارے تم ادھر مقتل میں آئے، ادھر میں نے حسین کی ایک آواز سنی، اپنے آپ کو قابو میں نہ کر سکی۔ کہا کون سی آواز؟ کہا امام کہہ رہے تھے حل من ناصر ینصرنا، اے کوئی ہماری مدد کرنے والا، اے وہاب، ارے مجھ سے برداشت نہ ہو سکا اس لیے وہ مقتل میں آ گئی۔ ارباب ازا اب وہب کے دونوں ہاتھ تو کٹ چکے تھے، ایک بار حسین کی خیمے کی طرف رخ کیا، مولا ہاتھوں نے مجبور کر دیا ہے، ارے میری بیوی کو خیمے میں لے جائیے، میری غیرت تقاضا نہیں کرتی کہ میں اس طرح اپنی بے حرمتی دیکھوں، لیکن شاید اسی درمیان کسی نے ایک وار کیا، وہب کی زوجہ چلی گئی، لیکن وہب سے کہنا چاہتا ہوں اے وہب، ارے 2 منٹ کے لیے تمہاری زوجہ میدان میں آ گئی، تمہاری غیرت برداشت آئے سید سجاد 11ویں محرم کو، ارے ماں بہنوں کو بلوائے آپ میں دیکھا، کوئی تماشا مارتا تھا، کوئی رضا نہیں۔ سيعلم الذين ظلموا أيها منقلب ينقلب لا بحق زهرا وأبيها وبعدها وبنيها والصبر والسعادة فيها۔ اے اللہ ہم سب کو امام کے واقعی عزاداروں میں قرار کرنا، میرے معمول ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبولیت کا شرف عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب حاجت مند ہیں، ہماری حاجتوں کو پورا کرنا۔ اے اللہ شیعہ یعنی جہاں بھی ہوں اے محمد و آل محمد کی صدقے میں محفوظ کرنا۔ اے اللہ ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرنا۔ اے اللہ شیعہ عراق لبنان و بحرین جہاں جہاں بھی شیعہ ظالموں کے شر میں اے اللہ ان کے پیر سے نصرت عطا فرما، ظالموں کے شر سے میں نجات عطا فرما، روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما، ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ امام زمان علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ ہمیں علوم آل محمد سے مزین فرما۔ پروردگار ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما، ہمیں درجات کے بلند سے بلند تر فرما، ہمیں جوار ایمان جگہ عطا فرما۔ اے اللہ دنیا محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا